بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ علی موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس عنوان کے ساتھ یوم انہدام جنت البقیع سے لے کر زینبیہ تک، اور آج ہم نے اس پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے پاکستان کے بزرگ علماء میں سے جناب مشتاق حسین شاہدی صاحب کو۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام۔ تو ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ یوم انہدام جنت البقیع کو 88 سال بیت گئے۔ 1925 میں آل سعود کے ہاتھوں انہدام جنت البقیع ہوا، اور آج 88 سال کے بعد صورتحال زینبیہ پہ حملے تک پہنچ چکی۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ مولانا صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے کیا اسباب تھے اور یہ کیوں شروع کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ناظرین گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ قوم کی جس کے پاس قرآن حکیم جیسی ایسی کتاب ہو، جس کا اعلان ہے کہ کائنات کے رموز و اسرار اور حقائق پر وہ احاطہ رکھتی ہے، اس کتاب ہدایت جو ہے، جو دنیا انسانیت کے لیے وہ کتاب رحمت ہے، چاہیے یہ تھا کہ اس کے علوم پر تحقیق زیادہ سے زیادہ ہوتی اور دوسری قوموں تک جو ہے اس کے رموز و اسرار اور جو کچھ اس نے حقائق کائنات کے متعلق اس کے اندر ہے اس کو پہنچاتے اور کلام الہی کی عظمت کو ان کے سامنے واضح کرتے۔ لیکن افسوس، بجائے اس کے کہ ہم نے ہمارے اندر قرآن حکیم کی آیات کو، قرآن حکیم کو اگر صاحبان علم نے بعض نے جو استعمال کیا، وہ یا کوئی نیا فرقہ بنانے کے لیے استعمال کیا یا اسلام سے کسی کو خارج کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسلام آیا تھا دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کر، قرآن حکیم دنیا انسانیت کے لیے رحمت تھی، لیکن افسوس کہ جو چیز ضرورت تھی اس کو طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آج انسان نے وہ میزائل بنا رکھے ہیں کہ وہ جو ٹارگٹ میزائل کہتے ہیں، وہ نشانے کا پیچھا کرتے ہیں، یہاں چھوڑ دیا نشانہ جو ہے جدھر مڑتا جاتا ہے اسی کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور یہ آج انسان نے ترقی کی، اور قرآن حکیم تذکرہ سورہ الفیل میں جب کرتا ہے تو مفسرین نے جو لکھا ہے، جو ابابیل آئے تھے ان کے پاس تین کنکر تھے، پنجوں میں دو میں ایک چونچ میں، اور علامہ رازی نے یہ بات تک لکھ دی، بعض اور نے بھی، کہ ان کنکر پر جس پر اس کو گرانا تھا ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ ہر جو ابابیل تھا اسی کے اوپر گرا رہا تھا کہ جس پر جس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آج انسان یہ عقل کی ترقی علمی دیکھیے اور یہ پہلے 14 سال پہلے کی بات دیکھیے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، کہنا یہی چاہتا تھا کہ اسلام جو دین رحمت تھا اور اس انداز سے ہم نے اس کو پہنچایا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام دین فطرت ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کی کہ جو فطرت اور عقل کے مطابق نہ ہو۔ یہ فطرت انسانی ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، فطرت انسانی ہے کہ جو باشعور قومیں ہیں، محسن کو پہچاننے والی قومیں ہیں، احسان کرنے والے کو پہچانتی ہیں، محسن شناسی، محسن کی عزت کرنا یہ فطرت کے اندر ہے، تو وہ اپنے محسنین اور نجات دہندہ کی یادوں کو باقی رکھتی ہیں۔ اور یہاں اس میں مذہب کی قید نہیں کہ تاکہ معلوم ہو آئندہ نسلوں کو کہ یہ حصہ زمین کا، یہ آزادی، یہ جو حاصل ہوئی ہے،
یہ اس ہمارے محسن کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ نئی فکر جو دی ہے ہمارے اس محسن نے ہمیں فکر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم آج ترقی کی منازل کی طرف جا رہے ہیں۔ جس ملک میں جائیں، ہر ملک کے اندر ان کے نجات دہندہ اور محسنین کی ان کی تصاویر ہیں، ان کی مورتیاں ہیں، اور پھر جتنے جو ان کی لوازمات تھیں، ساتھ استعمال کی چیزیں تھیں، ان تک کو انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ چائنا ہے، اس کے قوم کے جو نجات دہندہ، ان کے رہنے کی جگہ، ان کی کتاب، ان کی تحریر، ان کے قلم، لباس، سب کچھ اس قوم نے اپنے اس محسن کی ان چیزوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اسلام ذہن میں رکھیے، اسلام دین فطرت ہے کہ محسن شناسی جو ہے یہ شرافت ہے، دین ہے، اسلام ہے، انسانیت ہے۔ تو تمام قومیں جو ہے وہ اپنے محسنین سے متعلق چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے، یہ فطرت ہے۔ پاکستان نے، انڈیا نے جب آزادی ملی تو انہوں نے بھی اپنے محسنین سے متعلق جتنے رہنے کی جگہ تھی، سواری تھی، قلم ہے، لباس ہے، وہ قائد کے ان تمام استعمال کی چیزوں کو، گھر کو، پلنگ کو، اس تک کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یہ پہچان ہے کہ یہ قوم اپنے محسن کو پہچانتی ہے۔ ہندوستان نے اپنے نجات دہندہ کی چیزوں کو، تو جب یہ یونیورسل فطرت کا لا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اسلام دینی فطرت ہے، تو پھر یہی چیز تھی کہ مسلمان کے لیے بھی یہ لازم تھا کہ جو نجات دہندہ انسانیت پیغمبر اسلام جو ہیں اور پیغمبر کی آل کہ جن پر تمام مسلمان جو ہیں نماز میں درود بھیجتے ہیں، اور ہم نے یہ کلمہ کہا بھی تھا اس موقع پر کہ پیغمبر تک نبوت ختم ہو گئی اور دین کو قیامت تک رہنا تھا اپنی اصلی صورت میں، تو پیغمبر نے دین کو پہنچایا، اور جن پر مسلمان درود نماز میں بھیجتا ہے، اگر پیغمبر کے ساتھ آل کا نام نہ لے تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ ان ہستیوں نے، آل محمد نے جو ہے اسلام کو بچایا ہے، وہ بھی محسنین اسلام ہیں۔ تو اب پیغمبر سے اس متعلق، ان ذوات مقدسہ سے متعلق جو ہے جو چیزیں متعلق تھیں، وہ بھی مسلمان پر لازم تھا کہ ان چیزوں کو باقی رکھے۔ بھائی، خداوند عالم نے جب اس چیز کو اپنایا ہے کہ جو اس کے نمائندے تھے ان سے کسی چیز کی نسبت دی، تو قدرت نے ان کی کتنی حفاظت کی کہ خدا کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے خلیل نے جس پتھر پر پاؤں نشان رکھے تھے، اس پتھر کو بھی حکم الہی سے اس پتھر نے بھی اپنے کو اتنا نرم کر دیا کہ اس نے نشان خلیل کو اپنے سینے میں جذب کر دیا۔ تو قدرت نے اس ابراہیم سے متعلق رکھنے والا، ان کے قدموں سے مس ہونے والا پتھر جو ہے نشانی کے طور پر جو ہے خانہ کعبہ کے پاس اس کو رکھا، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ میرے گھر کی تعمیر کرنے والے کے پاؤں میں جو پتھر آیا تھا اس کو بھی میں نے احترام کے طور پر اپنے گھر کے پاس رکھ دیا ہے، اور جو آئے میرے گھر کا حج کرنے کے لیے اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے طواف ختم کرتے ہوئے، اور اس کے پاس پڑھے گا دعا قبول ہوگی۔ پالنے والے عجیب بات ہے، وہ پتھر ہے تو کہتا ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو۔ اسی طریقے سے حجر اسود ہے جس پر جناب ابراہیم آدم جو ہے عبادت بیٹھ کر کرتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے اس کو بھی قدرت نے اس طریقے سے یہاں رکھ دیا۔ تو حج کے جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں میں آپ یہ چیز نظر آئے گی کہ قدرت نے اپنے مخصوص بندوں سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کو اپنے گھر میں جگہ دے کر اور پھر اعلان کرایا کہ یہ پہاڑیاں 2 ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جانور جو ہے جس کے پٹے باندھ کے قربانی وہ اللہ کی نشانی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو شرافت کا تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو خدا کے محبوب بندوں سے جو چیزیں جو ہوں منسلک ہوں، ان کو، ان کی یادوں کو باقی رکھنا جو ہے یہ محسن شناسی کی ایک دلیل ہے۔ جب محسن شناسی یہ دلیل ہے تو اس لحاظ سے جو ہے اب جب دیکھتے ہیں کہ جو مزارات مقدسہ ہیں اور ان مزارات مقدسہ کے متعلق جو کچھ جتنا جو بتایا اتنے عرصے پہلے جو سلوک کیا گیا، حیرت کی بات ہے کہ یہ خیال کیوں پیدا ہوا، کیسے ہوا کہ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ان ہستیوں کے مقابر ہیں جو محسنین اسلام ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو ختم کیا، کسی کی نشانی باقی نہیں رہی۔ اللہ تو اپنے گھر میں ان کی نشانیوں کو جو اس کے مخصوص بندے باقی رکھ رہا ہے، تو
پھر اگر توحید پر صحیح طور پر ایمان عقیدہ ہے تو پھر ان کے جس طرح رب نے اپنے خاص بندوں سے متعلق چیزوں کی حفاظت کی اور اس کے احترام کا حکم دیا اور پھر کہا کہ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے، تو توحید کے خلوص سے کلمہ پڑھنے والا اور رسالت کا صحیح طور پر ایمان رکھنے والا، اس پر بھی لازم ہے کہ ان چیزوں کا تحفظ کرے، اس کا احترام کرے۔ لیکن یہ جب آل محمد کی منزل پر جب بات آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج تک جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں ایک پیغام آپ تک اس کو پہنچاتا ہوں، ایک علمی چیز ہے کہ قدرت نے انسان کی فطرت کے اندر جب بات چیز رکھی ہے کہ جس سے منسلک کوئی چیز ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، تو اس کا وہ احترام کرتا ہے، اور احترام کرنے کی بنا پر جو ہے یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اس مسلمان نے جو ہے پیغمبر کے بعد جو ہے اس میں 4 اصول بنائے گئے خلافت کے۔ ایک اصول ہے اجماع، دوسرا اصول ہے وصیت، تیسرا ہے شورا، چوتھا ہے غلبہ۔ تو اب اجماع جو ہے یہ اصول تب بنے کہ جب خلافت کا نومینیشن ہو گیا، جب پہلے نہیں تھے تو ٹھیک ہے۔ تو اب جب اجماع ہے تو ہم جو ہے قرآن سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اجماع ہے تو اب اجماع کے لحاظ سے دوسری وصیت ہے، تو اس میں ہم ابھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن اجماع کے معنی یہ ذہن میں رہے کہ امت مسلمہ کے اجماع ہونا چاہیے۔ تو اب کیسا اجماع ہوا یہ تو آپ علماء سے معلوم کر لیں۔ تو اب ایک ایسا اجماع ہے کہ چند باتیں میرے سامنے نظر آتی ہیں کہ ایک 15 شعبان کی تاریخ ہے، وہ 15 شعبان کی شب جو ہے وہ ایسی شب ہے کہ پوری امت مسلمہ کا اس کی احترام پر اجماع ہے۔ جی تو اجماع اسے کہتے ہیں کہ ہر فرقے کا اجماع ہو جائے اس کے اوپر جو ہے، تو یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس اجماع تو میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جب پیغمبر اکرم کی جو ہے امت جو ہے وہ جن بھی ان کی آپ کی امت ہے، انسان بھی امت ہے، تو امت مسلمہ میں اگر کوئی اجماع ہو کسی ہادی کے اوپر کسی منزل پر تو ایسا اجماع ہو کہ جہاں امت مسلمہ کا بھی اتفاق ہو اور جن بھی آ کر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ امت کا اجماع جو ہے وہ، اور اس میں یہ کہنا کہ میری امت کا جو اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا، تو یہ امت کا اجماع ہو۔ امت کا اجماع تو احترام پہ تو ہے سارا، ہاں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم جو ہے وہ آل محمد کا احترام نہیں کرتے۔ امت کا اجماع احترام پہ تو ہے، مگر یہ خاص گروہ تکفیری گروہ، یہ نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے جنت البقیع کو، جنت المولا کا انہدام کیا، قبور کو مسمار کیا۔ تو یہ خاص یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ خوارج، یہ کیا ان کی تاریخ ہے؟ تو اب جو اس سلسلے میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایک تو احترام مانتا ہوں اللہ کو، لیکن حکم پر عمل نہیں کروں گا، تو یہ تو خوارج میں نا۔ یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کو مانتا تو ہوں، شیطانی افکار، آدم کی تعظیم نہیں کروں گا، جھکوں گا نہیں، تو ظاہر ہے کہ جب خدا نومینیٹ کر رہا ہے، حکم دیا، تو اب جو بات مجھے کہنی ہے وہ اجماع کے سلسلے میں جو ہے وہ بات میں اہم یہ ہے کہ ایسا اجماع جو پوری امت کا اجماع تھا، جی وہ اجماع یہ ہے کہ یہ 80 سال 90 سال پہلے یہ کیا گیا کہ قبروں کے مقابر کو اور گنبد کو سب کو گرا دیا جائے، اور اس سے پہلے 1300 سال 1350 سال جو ہے یہ کس نے مقبر بنائے تھے، یہ گنبد کس نے بنائے تھے، یہ قبروں کے نشان کس نے بنائے تھے؟ یہ امت مسلمہ نے بنائے تھے، اور اکثریت جو ہے امت مسلمہ کی انہوں نے ہی بنائے تھے جو ہے۔ تو 1300 سال تک امت مسلمہ کا اجماع تھا ان مقابر پر، ان مقبروں کے بنانے پر۔ تو 1300 سال تک جو اجماع رہا ہو، کہیں اختلاف نہ ہو پوری امت کا، اس سے بڑھ کر اجماع کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی تو اب یہ ہے کہ جو 1300 سال کا اجماع جو ہے امت مسلمہ، حدیث یہ کہتی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 1300 سال امت کا اجماع تھا، متفق تھے کہ یہ جائز ہے، مقبرے قبر نشان بنانا جائز ہے، تو اب ان کے متعلق یہ کیا کہیں گے جو قبر مسمار کر رہے ہیں، گنبد کو توڑ
رہے ہیں ان سے بتائیں ہمیں کہ 1300 سال تک امت کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہے، تو اب تمہیں آج 14ویں صدی میں آ کر معلوم ہوا کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو 1300 سال. اور پھر حدیث جو ہے پیغمبر کہتے ہیں، بیان کرتے گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر یہ پیغمبر کی حدیث ایک جانب ہے، دوسری جانب پوری امت کے اجماع ہے، تو آپ اس حدیث پیغمبر کو بھی رد کر رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کے اجماع کو بھی 1300 سال کا رد کر رہے ہیں. تو آپ کہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ رسول کہتے ہیں یہ اجماع پر نہیں جمع ہو سے گمراہی پر، وہ ساری گمراہی پر کیسے جمع رہی 1300 سال تک جو ہے. تو جب آپ 1300 سالہ امت مسلمہ کے اجماع کو آپ رد کر سکتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی میٹنگ کو بھی رد کر سکتے ہیں. اس کا اگر انکار کر دے تو اعتراض آپ نہیں کر سکتے کسی چیز کا. تو 1300 سال تک امت مسلمہ کا اجماع رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیغمبر فرزند ہیں جناب ابراہیم کی جب دفن کی ہے قبر پر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، رسول دل غمگین آنسو بہاتے ہیں، اور پیغمبر وہاں پتھر لے کر ان قبروں پر نشانات رکھے. یہ سب نے لکھا ہے. جب نشان قبر جو ہے پتھر آپ نے پیغمبر اکرم نے رکھے وہاں، تو اب اس لحاظ سے پہچان لینا چاہیے کہ جو قبر کے نشان جو ہے یہ سیرت رسول ہے، اور جس نے رسول کی سیرت اطاعت کی، اس خدا کی اطاعت کی جو ہے، تو یہ نظام میں جو ہے یہ ابھی 80-90 سال پہلے جو پیدا ہوا، اس سلسلے میں یعنی قبروں کو اکھاڑ دو، قبروں کو نام و نشان نہیں تھا رسول کی، ابھی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے دوسرے قبریں امہات المومنین کی ہیں، پوری امت کے جماع اس میں اصحاب کی تھے، امہات المومنین کی تھے. اور ایک جملہ ہے جی، قرآن حکیم نے رسول کے گھروں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن حکیم نے رسول کے گھروں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ گھر جو جتنا تذکرہ کیا، لیکن آج وہ گھر نظر ہی نہیں آتے. آپ ان آیتوں کا آپ کہاں اپلائی کریں گے جو رسول کے؟ دیکھنا یہ ہے کہ انہدام سے لے کے اب یہ معاملہ جناب حجر ابن عدی تک، اور اس پر ہم ابھی آگے گفتگو کریں گے ناظرین کے حجر ابن عدی کا جو واقعہ ہوا، ان کی قبر کو کھودا گیا، باقاعدہ جنازہ نکالا گیا، بے حرمتی کی گئی. تو یہ معاملہ یہ، اور اس کے بعد زینبیہ پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے گروہ در گروہ آ رہے ہیں، اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں. تو ہم مطلب یہ اس کی بنیاد پڑی انہدام جنت البقیع سے. تو یہ آیا یہ سلسلہ اس سے جا کے جو مل رہا ہے، تو ان کے اعزاز و مقاصد کیا ہیں، تاکہ ناظرین کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ ذرا اس پر بات اور واضح ہو کہ یہ اس کا کیا تسلسل ہے. نہیں، تسلسل تو اس سے یہ ہے، اصل میں چیز یہ ہے کہ جب وہ احد کی طرف چلے تھے، احد میں، تو احد میں راستے میں جاتے ہوئے ہندہ جو تھی موجود تھی ساتھ، تو اب احد کی طرف جاتے ہوئے وہاں راستے میں پیغمبر اکرم کی والدہ کی قبر تھی. تو اس وقت انہوں نے ضد کی، پڑھے تاریخ کے اندر انہوں نے کہا کہ رک گئی، آگے نہیں بڑھوں گی. تو بہت کیوں کہ قبر کو کھودا جائے، کیا ہوگا، ہڈیاں ہوگی، میں ہڈیوں کا ہار پہن کے جو جاؤں گی تاکہ پیغمبر کو اذیت پہنچے. وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان میں اتنی غیرت کا احساس تھا کہ قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو وہ سلسلہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قبر کا نظام جو ہے کھودنے کا سلسلہ بات کو بعد اسلام وہ لیا، جیسے فتح بکا وہ بھی اس کی تفصیل موجود ہے. لیکن یہ کہ ایک ایسی چیز نہیں کہ یہ صرف اسلام سے تعلق ہے، یہ پوری انسانی فطرت کا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی ہے. تو اسلام دینی فطرت ہے. تو اب یہ جو قرآن کے اعلان ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ایک ساتھ کی دو تھوڑے سے جملے میں عرض کروں کہ یہ حسد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے ان خاص لوگوں سے، ان لوگوں سے آتا خدا نے جن کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کر دیا ہے. جمع کے الفاظ ہیں، ایک لفظ نہیں ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، ہم جمع ہے. وہ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے. یہ قرآن حکیم کیا ہے. تو اب ہمیں بتائیے جناب سلیمان کو جو ملک عطا ہوا تھا کہ جس میں پرندے بھی، جن بھی، ہوا بھی، سب ان کے تابع تھی، لیکن قرآن نے اس کو ملک عظیم نہیں کہا ہے. تو جب ملک عظیم نہیں کہا ہے تو اب ہمیں بتائیے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے. جی تو ملک عظیم عالمین کی. تو چونکہ حسد کرتے ہیں، جب حسد کرتے ہیں تو اب یہ دشمنی وہیں سے چل رہی ہے
اے رسول اگر ہم قرآن کو عربی میں نازل نہ کرتے تو ایمان نہ لاتے. جی اب یہ بھی صورت ہے کہ خود کرو تو وہاں جو چلی اور بدر کی. اور یاد رکھیے کہ بدر، احد و خیبر و خندق کے اندر جو ہے جتنے بھی جو حضرت علی کی تلوار چلی، کوئی ایسا شخص نہیں، قبیلہ نہیں تھا جس کے افراد اس کے قتل نہ کیا گیا ہوا. وہ قتل خدا کے لیے ہے. جب یہ ساری موجود ہے، 10,000 کے قریب افراد کی تعداد کی ہے بدر، احد و خندق کے اندر، کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ بچے میں شہید ہو گئے تو لوگ شامی کہہ رہے تھے کہ یہ ان مسجد سے کیا تعلق تھا. اور اس کے بعد بچوں کو ڈراتے تھے اس طریقے سے بچوں کو اٹھا لے. یہ صدیوں جو سلسلہ چلا رہا، یہ اس کے اثرات بھی ہیں کہ آل محمد دو چیزیں، ایک تو اس کے اثرات اور دوسرے مسلسل جو آیات جو ہے آل محمد کی فضیلت کے لیے نازل ہوتی رہی ہے. اگر انگوٹھی خیرات کی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، اگر چھپ کرو ظاہراً کو خیرات کی قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، اور اگر جو ہے کہ وہ جو کی روٹیاں خیرات کی پورا سورہ ان کے شان میں نازل ہو گیا ہے. اور اس سورہ میں نازل ہوتی ہو عجیب بات ہے کہ ساری نعمتوں کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر جو ہے کہ لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے قرآن جنت کا، کہ شہزادی کا جب تذکرہ آ جائے گا. اور اس میں ایک جملہ میں ذہن میں آ کہہ دوں کہ جب ان ہستیوں نے خیرات کی تھی تو خیرات کرتے ہوئے یہ کہا، جمع کے الفاظ ہے، یہ نہیں کہا تھا ہم تمہیں خدا کی محبت میں جیت خیرات کر رہے ہیں. ٹھیک بھی نہیں کہنا کسی کو، یہ نیت تھی. جی اور اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، نطعم جمع کا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، یہ شکر بھی نہیں چاہیے تمہارا کوئی چیز نہیں، ہم تو صرف اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. یہ نیت کی تھی، خدا نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے، نیت کو ارادے کو. تو اب یہ فضائل جو مسلسل آتے رہے ادھر وہ ضرب تھی جو 10 سال کیجئے، اس کے علاوہ یہ فضائل کی آیتیں نازل ہوتی رہیں. تو اب جب وہ نسلیں آگے بڑھیں تو اس کے بعد پھر متوکل کے دور میں جو کہا ہے کہ پانی تک امام حسین علیہ السلام کی قبر تک پہنچایا گیا کی گیا سلسلہ جو ہے جی مٹ جائے. 2 بیٹے ہیں اس کے 2 بیٹوں کو معلم جو ہے وہ اس کو تعلیم دے رہا ہے. تعلیم دیتی ہے وہ کہتا ہے حسنین کی تمہارے نزدیک زیادہ ویلیو ہے یا میرے بچوں کی؟ تو انہوں نے کہا ان کے غلام تک بھی نہیں پہنچی، تو اس کی گدی سے اس کی زبان کو نکلوا دیا گیا. تو یہ صدیاں وہی جو فضائل بھی تھے اور اس کی ضرب بھی تھی، خارجی فکر جو ہے جی تو وہی جو سلسلہ تھا. ایک تو وہ جو تلوار کا ضربیں تھی، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ فضائل کی جو مسلسل ضربیں پڑتی رہی، وہ نسل در نسل جو سلسلہ چلتا آ رہا، دشمن چلتے آ رہا. اب وہ جہاں جو ہے کہ جب یہ منزل آئے کہ اب قبروں کے نشانات کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، شاعر اللہ کی تصویر نہیں کرتا ہے قرآن کی آیتوں کے ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد نام و نشان مٹا دیا جائے. اور میں تو عرض بھی کیا تھا اور لکھا بھی ہے اس سلسلے میں کہ قدرت کا یہ اعجاز ہے کہ کربلا کے صحرا میں 3 افراد بچے تھے، امام زین العابدین اور محمد باقر 4 سال کے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ امام حسن کے 11 سال کے فرزند. تو جتنے سے سب ختم کون کر رہے تھے؟ جلدی سر حسین کاٹو، عصر کی نماز پڑھنی ہے، یہ کلمہ پڑھتے. کیسے نمازی تھے، کتنے نمازی ہے کہ جلدی نماز ہم نے پڑھنی ہے، رسول کی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں جلدی نمازی. بھائی کوئی بھی ہمیں نہیں چاہے، تلاش کیجئے کون کی. تو اب وہی سلسلہ جو دشمنی کا چلا آ رہا تھا مسلسل وہی پھیلتا رہا، اور وہی پھیلتے ہوئے آل محمد کو کوئی جو ہے جب ممبر پر جو 60-70 سال تک کتنے جو تبرہ کیا جا حضرت علی کی ذات کے اوپر، کیا مسلمان نہیں غور کرتا؟ بھائی عقل سے جو تو دیکھو، ہم کوئی کسی نے، ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. جو بھی کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، ہم اس کو جو اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کو کوئی ظلم نہیں کر سکتا. ایک سوال یہ کہ ابھی جو کچھ حالات شام میں پیش آ رہے ہیں، سیریا میں، اگر اس پہ غور کریں تو وہی 1400 سال پرانی جو فکر ہے، جیسے اس وقت ہندا نے کلیجہ چبایا تھا، یہاں پر آپ نے سب نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ اس نے ایک شخص کا کلیجہ چبایا، ٹھیک ہے نا، اور وہی قبریں کھودنا، وہی حرکتیں، مطلب کہ تو ان میں پوری مماثلت ہے. یہ وہی ابو سفیان اور ابو جہل کے اولاد ہیں، چل رہا ہے وہی نظریہ، وہی تھاٹ چل رہی ہے، اسی کو آل محمد کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. وہی چل رہا ہے کہ وہ سلسلہ آگے بڑھتے ہو، یعنی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے رہیں گے. جی تو حسد قرآن تو ایسی، اور ملک عظیم ہم نے عطا کیا ہے، ملک عظیم عطا کیا ہے. سلیمان کے ملک کو عظیم نہیں کہا ہے. تو اب یہ چونکہ آل محمد کی جو عظمت ہے اس طریقے سے، تو وہ برداشت نہیں ہو رہی انہی نسلوں سے، انہی کی نسلوں سے جو ہے انہی کے تھوٹ کو اپنانے والے جو ہے پھیلاتے گئے. تو وہی اسلام پہنچا. عوام کے ایک ذہن میں رکھیے کہ افسوس یہ ہے کہ پورے عوام جو ہے وہ مسئلے کہ ہمارا بھی فریضہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ آل محمد سے ہمارا کیا قصور، ہم تو آل محمد کو مانتے جن پر نماز میں درود بھیجتے. جی تو زیادہ روشناس کرانے کی ضرورت تھی. اور اتنا آگے بڑھ چکا ہے مسلمان کہ آج جو ہے جو کس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد وہاں تو اب کسی کی
اعتراض کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سامنے ہے، اب تو سامنے ہے، اب پہچانا جا سکتے ہیں کہ رسول کے آل کو قتل کرنے والے کون تھے، جو ہے یہ خود پہچانے جا سکتے ہیں کہ آج جو ہے تو وہ جگر چبانے والے کون تھے، یہ سارے لاشوں کی توہین کرنے والے کون تھے، جو آج جو ہے یہ کر رہے کہ خون بھی پی رہے، اور صرف اتنا وجہ سادات بھی ان میں ہے، رسول کے اولاد کو بھی، یعنی ان میں جو بھی آ رہا ہے صرف تعلق یہ ہے کہ آل محمد سے ان کا وہ خون پی رہے ہیں، جگر کھانے کی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ معلوم سمجھ ہو جاتا ہے، اب کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کا کن لوگوں سے تعلق ہے، وہی چلا آ رہا ہے۔ اور آج بھی جب صورت ہے، اور آج بھی جو ہے میں نے کہا بھی اس کو کہ آج بھی اگر سادات کی کثرت ہر جگہ موجود ہے تو آج یہ کھلا معجزہ ہے سورہ کوثر کا کہ نہ اے رسول یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اب طرح کی تیری نسل نہیں رہے گی، یہ صدیوں تیری نسل کو کاٹتے رہیں گے، پھر بھی میں تیری نسل کو بڑھاتا رہوں گا، بقیت السیف، تلوار سے بچے ہوئے۔ تو اتنی فاصل بھائی، اگر کوئی قوم جو ہے نسل جو ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 50,000 کوئی بڑھ گئے ہو تو ہو سکتا ہے پھر ارے کربلا میں 50 سال میں جو بچے تھے 3 بچے تھے وہ آگے بڑھے، تھوڑے سے آگے بڑھے تو 500 سال کا بنی عباس کا پیریڈ ہے، وہ قتل ہوتی رہی، نسل ہوتی رہی، اس کے بعد مسلسل جو ہے قتل نسل ہوتی، سادات کہاں تک پہنچے، انڈونیشیا میں پہنچے، سری لنکا میں پہنچے۔ تو اب سادات کا، تو میں تو اکثر جو کہتا ہوں کہ سادات کا وجود جو ہے سورہ کوثر کا جو ہے وہ معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ جو خدا نے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر جہاں صحیح نظر آئے گا جو ہے جی اس نسل سے ہے۔ تو اب ایک جملہ جو بالکل واضح، ان شہیدوں کا جہاں نسل چلی علی اور حضرت فاطمہ سے چلی آ رہی ہے، تو یہ پورے جو پوری لاکھوں کروڑوں سادات ہے سارے جب وہاں سے چلے ہیں تو اب ان کا عقیدہ کیا ہے، اسی سے پہچان لیجئے بھائی، جنہوں نے تو اپنے بابا سے حضرت علی ابی فاطمہ سے لیا، وہ چلتے چلتے وہی ان کی نماز کا طریقہ بھی آ رہا ہے، ان کی ساری چیزوں کا طریقہ، تو جن کا بلا فضل وہاں سے سارا دین لے کے جڑ رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہی ہے اسلام سے خارج ہے۔ اور جو کل جو ہے جن ماں باپ کون تھے، کس کہاں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی جو اولاد مسلمان ہو رہی ہے رسول کی اولاد کو کہہ رہی ہے اسلام سے خارج ہے، یہ کون سے اسلام ہے بھائی؟ تو ذرا سا عقل کی بات کرو۔ اور جب سیاسی، ہمیں اتنی بھی شرم آنی چاہیے کہ سیاسی میدان کے اندر جو لیڈر جو صدارت کے اٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اس کو، لیکن جب اپنا مقصد ختم ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، وہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں آپس میں دونوں کرتے۔ تو غیر جو ہے سیاسی دنیا دار وہ تو آپس میں مل کے ڈسکس کر سکتے ہیں، تم کیوں نہیں کیوں نفرت کرتے ہو، تم کیوں نہیں ایک دوسرے پوچھے ہو بھائی، گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہاں سے اس کو مارو، اس کو قتل کرو جو ہے، اور قبروں کے نشانات تک مٹا دو۔ تو جب قبروں کے نشانات مٹا دے تو اسی پھر جب قبروں کے نشان آج 1400 سال بعد مٹا سکتے ہیں تو پھر رسول کے اولاد کو قتل بھی یہ کر سکتے ہیں کربلا کے صحرا کے اندر جو ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گفتگو ابھی جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے شاعر اللہ اور اس کے احترام پہ اور اس کے انہدام کیوں، اس کے بنیادی اسباب جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جناب حجر ابن عدی کی قبر کے ساتھ جو ہوا اور زینبیہ پہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو ہدایت ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے، ہم اجازت چاہتے ہیں اور ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اور ہماری گفتگو جاری ہے، اور اب ہم حجر ابن عدی کے جو روضے کا انہدام ہوا اور وہاں جو معاملات پیش آئے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو مولانا صاحب، یہ جو حجر ابن عدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا، انہوں نے قبر کھودی اور روضہ گرایا، سب جلایا، یہ سارا، تو یہ اس کا یہ جناب حجر ابن عدی کا ہی انہوں نے جو ہے نا وہ انتخاب کیوں کیا؟ بات صرف واضح ہے، چیز کو ایسی نہیں ہے، پورے تاریخ کا کہ دیانتداری ہے کہ جتنے بھی اس کو چھپایا جائے وہ تاریخ نہیں، ان تمام واقعات کو جو ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کے علم میں ہے کہ جب علی کی شخصیت پر 60-70 سال تک جو ہے 70,000 ممبروں تک جو برا کہا جاتا رہے، تو اب اس کا اندازہ لگائے کہ علی کے چاہنے والوں سے ان کے کیا جو ہے جو ان کا سلوک رہے گا۔ تو یہ تو شروع سے زیاد کے زمانے سے آپ دیکھیں کہ زیاد کے زمانے میں جب زیاد تھا تو اس نے کتنے علی ابن ابی طالب کے جو ہے قمبر غلام ہے، اور قمبر وہ غلام ہے جس کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کی بات دیکھتا ہوں تو جو ہے غصہ ہوتا ہوں، تو کہ جب قمبر میرے سامنے آتا ہے تو میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ غلام کی عظمت ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس سے جب وہ کہتا ہے کہ کیسے تمہیں قتل کیا جائے تو کہا جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جی
اور حضرت علی کے متعلق برا کہنے کے لیے سب کو انکریج ہے، تو حضرت عمر ہے، مسم ہے، اور رشید حجری ہے، یہ جتنے مارے گئے کثرت سے مارے گئے، شہید کیے گئے زیاد کے دور کے اندر، اور تمام نے لکھا کہ سب حضرت علی کی دوستی اور ان سے عقیدت کی بنا پر شہید کیے گئے، یعنی کہ لائلٹی یہ اصحاب رسول میں سے بھی ہیں، رسول میں سے اور بالکل ان کی بالکل لائلٹی اس کے بعد آل محمد کے ساتھ ہے، اس لیے نہیں، انتخاب اگر کیا میں گیا۔ ایک صاحبان علم سے اتنا درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ایک اور صحابی ہے اس کے زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں، جی اس کو جو ہے جو اس کے ساتھ کیا گیا، اس کے ساتھ اس کا وہ دور دیکھیں کس طریقے سے، تو اس طرح سے بہت سے واقعات اس میں آپ کے اندر ملیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ماننے کی بنا پر کس طرح صدیوں سلسلہ چلتا رہا ہے، اور سادات کا تو بنی عباس کے دور میں بھی جو ہے وہ بھی اس کا سلسلہ رہا ہے۔ تو اب جو ہے یہ سلسلہ جو ہے اصحاب کے ساتھ رہا رسول کے دور میں، اور سلسلہ اس کے بعد مسلسل رہا، اور تسلسل سے رہتے ہوئے اصحاب رسول ہوتے ہوئے وہ سب جو ہے اس کا بھی جو ہے سلسلہ جو ہے آج تک مسلسل جاری ہے، اور ایسا جاری ہے کہ اب جو ہے وہ حجر ابن عدی، ان کے مطلب پیغمبر کی خبر بھی تھی، اور صحابی رسول میں بھی تھے، اور ان کی شہادت تک کی بھی خبر تھی، اور عجیب بات ہے کہ مسم کے لیے اور اس کے علاوہ شہید حجری کے ان کے لیے بھی امیر المومنین کی شہادت کی خبر دے دی تھی، تو وہ یہ ایسے تھے کہ درخت کو جو جسے سولی دی جانی تھی، اس درخت کو جو ہے اس کو جا کر پانی دیا تھے، تو اب یہ منظر تھی اس طریقے سے۔ جرم کیا تھا؟ صرف جرم اتنا تھا تم علی ابن ابی طالب کو کیوں مانتے ہو، جی تو اب یہ ہے کہ اور وہ علی ابن طالب کے یہ جو ہے کہ خلیفہ اول جس کی روایت کرتے ہیں، جی اور اس کے علاوہ جو ہے ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت خلیفہ اول حضرت عمر بیٹھے ہیں، جناب عائشہ حضرت علی آئے، اور آنے کے بعد جب تک حضرت علی بیٹھے رہے اس وقت ان کی نگاہ چہرے پر نگاہ جما کر جمائے رکھا، اور بات کو جانے پوچھا تو کہ میں رسول سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر یہ بھی حدیث نقل کی کہ لا یجوز عہد صراط الا من کتب علی الجواز، کہ جسے علی پروانہ لکھ دے گا وہی جنت سے صراط سے گزر جائے گا۔ یہ حدیث پہنچتے ہیں، یہ عوام تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی ہے، یہ ہے تو جو وہ دسے چلی تھی ادھر شامی کے جو ہے، اور تاریخ کے اندر موجود ہے کہ کس طرح حدیثوں کو گھڑا جا رہا تھا، کس طریقے سے جو ہے، تو آل محمد کو صرف یہ کہ چھوڑ دیتے، آل محمد سے نہیں لینا تھا، لیکن یہ جو ہے لینا ہی نہیں تھا، اگر چھوڑ دیتے تو وہ کوئی بات نہیں تھی مطلب، لیکن تو وہاں تو یہ تھا کہ ان کے نام و نشان کو جو مٹا دیا جائے، اور اس کے بعد علاوہ یہ بھی ایک قدرت کے اعجاز ہے کہ سلمان فارسی آج سے کوئی 70-80 سال پہلے جو ہے یا کچھ اور زیادہ ہوگا، کہ وہاں سلمان فارسی کے جو مدائن کے اندر حذیفہ کے ان دونوں کی جو قبریں تھیں، ان تک خواب میں گورنر کو جو تھا اس کے خواب میں بتایا گیا، اور اس کے بعد پانی پہنچی جب قبر کو کھودا گیا تو اس کے بعد میرے پاس اس کی پرانی پکچر بھی رکھی ہوئی کہ وی کی طرح ہے دونوں لاشیں، تو ان کا کفن بھی صحیح سالم تھا اور ان کے جسم بھی صحیح سالم تھے۔ ہم ناظرین سے ایک وہ بھی کہیں گے کہ جیسے ہم جناب حجر ابن عدی کا ذکر کر رہے ہیں اور سیریا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، تو آپ اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو کے کلپس دکھائیں کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کس طرح سے لڑائی ہو رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں خوارج، کہ جن کے لیے حکم تھا کہ ان سے محبت کرو، ان کی مودت اپناؤ، وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ میں نے انٹرپٹ کی بات کہ آپ اپنی اسکرین پر وہ بھی ملاحظہ کرتے رہیں اور گفتگو بھی ہم جاری رکھیں گے۔ نہیں تو اس کے میں عرض کر رہا تھا کہ مودت کے جو لفظ عرض کرتے ہیں، ایک جملہ یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى، مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ عربی میں جو پڑھنے والے ہیں علماء ان غور کریں، محبت جو ہے وہ جس میں ظاہری حسن ہو باطنی نہ ہو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اور مودت صرف اسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کے دل کی گہرائی میں بھی محبت کی راسخ ہو جو ہے، اور محبت جب اسی سے ہوتی دل کی گہرائی میں بھی اس کے اندر اس کی محبت ہو، اور تو مودت ہوتی اس سے کہ جس کے پاس کمال ہو،
اور کمال جو ہوتا ہے تو وہ ابدی ہوتا ہے. اور قدرت نے جو ہے یہ قرآن حکیم میں جو ہے کہ ہر لفظ آگے تو عرض کر دوں کہ قرآن حکیم نے زن و شوہر کے درمیان محبت کا لفظ نہیں استعمال کیا, مودت کا لفظ استعمال کیا ہے. کہ مودت کے اندر ایک لفظ ہے کہ جس سے مودت ہو اس کی ہمیشہ بقا کو بھی چاہنا ہے, اس کے اندر مودت کی معنی ہے. تو جب مودت میں بقا چاہنا ہے کہ تم بقا بھی چاہو اور زن و شوہر دونوں ایک دوسرے بقا چاہتے ہیں, تو قدرت نے آل محمد کے لیے جو اجر رسالت مودت قرار دیا کہ تم ان کی بقا کی بھی جو ہے تمنا رکھو. جب بقا کی تمنا رکھو تو ان کے لیے, اور آیت اجر رسالت ہو گئی, تو جب تک رسالت کا کام باقی ہے ان کا نام بھی باقی ہے, لہٰذا یہ بھی باقی رہنے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا تو ایک تو سلمان فارسی کیا, حذیفہ کی قبر کو دیکھا گیا, صحیح سالم جو ان کو بھی جو ہے دیا. اس کے بعد اور کئی مواقع موجود ہیں کہ جن میں تر و تازہ نہیں, احد کے بدر کے میدان کے اندر کے پہلے شروع میں وہ احد کے میدان, وہاں بھی بعض صحابہ کی بعض قبر کو دیکھا گیا, بات کو محسوس ہوا کہ وہ ان کی لاشیں صحیح تھی. تو اور پھر حجر ابن عدی کی جو ہے وہ جو لاش کا ان سب کا, ارے بھائی اور چھوڑ دو, صحابی تو ہے, صحابی تھے, لیکن سب مانتے ہیں کہ جرم کیا ہے, علی کی ولایت تھی. جب علی کی ولایت تھی تو اتنا تو مان لو کہ علی کی ولایت رکھنے والے کی سینکڑوں سال کے بعد بھی اس کا جسم جو ہے محفوظ رہتا ہے اور اسی طرح تازہ رہتا ہے. اور پھر قرآن کی آیت کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو, اور مومن کی جو شہادت مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں کشاف نے اسی آیت مودت کے اندر 6-7 طریقے سے لکھا, مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ, توبہ ہو کر مرا. مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا, آل محمد کی محبت جو ہے بخشا ہوا مر گیا جو ہے, اور شہید مرا وہ زندہ ہے. تو 6-7 طریقے سے حدیث رسول نقل کر کے کشاف نے اسی آیت کے جو ہے علامہ کشاف نے. تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں سے ایک تو قرآن کی آیت کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ آج صدیوں کے بعد بھی جو ان کا جو ہے وہ جسم تر و تازہ ہے, مودت اہل بیت کی وجہ سے ہے. جب تازہ ہے تو اس قرآن کی آیت کے لحاظ سے پہچان رہے ہو تو کوئی تصدیق ہو رہی ہے, تو پھر ان کا احترام کتنا ہوگا. اور تم ان کی توہین کرو, ان کا بھی تمہارا, تو جب ان ایسی ہستیوں کے قرآن کی آیت کے خلاف جب تم کر رہے ہو کہ جو شہید ہے زندہ ہے, تو اس کے بعد تمہارا قرآن پر کہاں ایمان ہے, تمہارا قرآن پر ایمان کہاں ہے. بات یہ ہے ارے بھائی کہ وہ جگہ قبروں کے مٹا رہے ہو, وہ قبروں کے مٹا رہے ہو کہ وہ صندوق تابوت سکینہ جو قرآن کے اندر ہے, اس کے اندر جناب موسیٰ کے نالین اس کے اندر بھی ہیں, کچھ یاقوت کی تختیاں اس کے اندر ہیں کچھ لکھی ہے. تو اس کو قرآن جو ہے آیت کہا ہے اس کو, اور پہچان جو ہے اس کی ان کے وزارت کی جو ہے تعلق کے اس کے سلسلے میں, تو وہ پہچان بتائی ہے. اور وہ ان کے پاس رہتا تھا, آگے رکھتے تھے, اسے آواز آتی تھی. تو جس میں موسیٰ جو ہے جوتے بھی ہوں یا شروع میں اس کے اندر جو ہے خود آرام, اگر وہی تھے جب بچے میں ڈال کے پھینکا تھا, تو جس میں نبی آرام کرے یا اس کے لالین ہو, تو اسے تو خدا آیت بنا لے آپ نے. اور جہاں جو ہے سید الانبیاء موجود ہو, جہاں رسول کی اولاد موجود ہو, جہاں فاطمہ الزہرا موجود ہو, شہزادی جو ہے وہ جہاں موجود جس قبر کے اندر جو ہے, تو اس کو تم گرا رہے ہو, تو اس کی اذیت نہیں پہنچا رہے, تو اور کیا پہنچا رہے ہو. اور یہ فاطمہ کی شخصیت کون سی شخصیت ہے کہ قرآن میں دیکھیے کہ ہر نبی نے خدا سے رضا طلب کی, میں نے یہ کہا لترضا, تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور سید الانبیاء کی منزل ہے کہ اے رسول تیری رضا کے لیے ہم نے قبلے کو تبدیل کیا ہے, تیری رضا کے کہ فول وجہ کا قبلہ تاکہ تم راضی ہو جاؤ. تو خدا رسول کی رضا چاہتا ہے جی, انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے. قبلہ تبدیل اس لیے کیا کہ, اور ایک جملہ یہاں بات آگے کہہ دوں کہ قبلہ تبدیل کیا جس لیے, نماز پڑھ رہے تھے رسول, آدھی نماز پڑھی ایک قبلہ کی اور آدھی دوسرے قبلے ٹرن کر دیا. تو میں نے سوچا, غور کیا کہ پالنے والے پوری نماز پڑھنے یا شروع کہہ دیتے, بات کہتے, یہ بیچ میں ٹرن کیوں کیا. میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ قدرت دیکھا کہ میرا ولی جب رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ دے گا تو ناسبی اور خارجی جو ہوگا وہ اس کو نہیں مانے گا, اعتراض کرے گا. ارے جب نبی ٹرن کر لیتا آدھی ہوتا تو اس کی نماز میں فرق نہیں آتا, ولی جو ہے ولایت حاصل تو اس کی انگوٹھی میں زکوٰۃ دینے میں تو وہ کیسی شک پیدا ہو جاتا ہے. تو قدرت نے پہلے اس کا بھی جواب دے دیا. تو بہرحال یہ کہ اس طریقے سے قدرت جو ہے اپنی جوہر دکھاتی رہے, ہر منزل پر دکھاتی رہی نہیں ہے. تو شہداء کے لیے تو جو یہ دوسرے جتنے اصحاب ہے, تو جس میں پھر وہی بات کہوں گا کہ صدیوں سے قابل احترام تھی. اور پھر یہ کہ زیارت قبور
یہ صدیوں سے کروڑوں آدمی ان کی زیارت کرنے لگی جاتے تھے، تو یہ قبروں کی زیارت بدعت تھی، شرک تھا کہ یہ سارے کے سارے 1300 سال تک شرک کر رہی تھی امت مسلمہ جو ہے جی. تو یہ کہاں سے تم اگر پھر کہتے ہو جب حکم ہے رسول کا جب قبرستان میں جاؤ کہ قبروں پر السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور پر سلام کرو، یہ حدیث متفقہ ہے. ارے جب وہ نہیں سنتے تو تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ علیکم تم پر سلام ہو جی، ہاں تم پر سلام ہو. تو یہ سب مسلمانوں کیا ہے، قبر کے میں جاؤ جو تم کہو تم پر سلام ہو، تو یہ سن سکتے ہیں. اور جس کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سلام سنتے ہیں تو رسول کیوں نہیں السلام علیکم سن سکتا ہے بھائی؟ تو یہ تو اس طریقے سے رسول کی شخصیت کے اوپر اعتراض، اس کے ہر بات پر اعتراض. اور پھر میں عرض کروں کہ میں پھر وہی کہوں گا، ان چیزوں میں الجھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ اسلام کی جو عالمگیر جو ہے اس کی صداقت ہے وہ دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکے، یہ آپس میں پردہ پڑتا رہے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے. تو اس سے روکنے کے لیے یہ ساری وہی قوتیں ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں کہ اس کو آپس میں الجھے اور اسی میں یہ فاقر یہ چیز اسی طریقے سے یہ ہے. ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی اسکرین پر کہ ہم وہ فوٹیج چلا رہے ہیں جس میں کہ روزوں میں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو اطلاعات ہیں وہاں کی کہ زینبیہ پہ چاروں طرف یہ حملے کرتے رہتے ہیں، انہوں نے گروہ در گروہ آئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں، مگر ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ کسی طرح زینبیہ کو خدا نخواستہ منہدم کر دیں. تو مطلب ہم وہی گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اجر رسالت اس طرح دے رہے ہیں. نہیں تو اجر رسالت انہوں نے کربلا میں دے دیا اور پھر یہ کہ ایک جملہ یہ بھی آپ سے یاد کروں کہ سب مسلمان جانتے ہیں، بس اتنا میں نے مجھ سے گفتگو بعض دفعہ ہوتی ہے، میرے ملنے والے مختلف ہیں، میں نے کہا بھائی یہ سارا چکر فرقوں کا کیا ہے؟ جنت کا چکر، جنت کا چکر ہے نا. تو جب جنت بازار میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مل رہی ہے جہاں سے تو وہ چیز چاہیے خالص جی، تو خالص چاہیے تو 50 آدمی دکانیں تلاش کرتے ہیں کہ وہ خالص چیز مل جائے. تو خالص چیز تو عام چیز تو خالص چاہیے، جہاں سے ملے وہیں لیں گے. تو آپ نماز پڑھتے کیوں؟ جنت کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت کے لیے جی. تو جب یہ سارے اعمال جو ہے جنت کے لیے، تو جو وہ مسئلہ کہ جنت جانے کے سلسلے میں اگر دیکھنا ہے تو سب مسلمان قسمت متفق ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جو خطبوں میں بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں. خاتون جنت جناب سیدہ ہیں، حسن حسین کے بابا ان سے افضل ہے. یہ جنت کے مالک یہی ہیں، جنت کے کپڑے بھی ان کے آئے، کھانے بھی آئے، سب کو جب سب مسلمان پڑھتے ہیں. جب جنت کے مالک یہ ہیں تو بس جنت چاہیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے. اور ان جنت کے مالکوں سے اگر جو ہے آپ نفرت کریں گے، امام حسین سے، جناب فاطمہ الزہرا سے، امام حسن سے، امیر المومنین سے، ان سے اگر آپ بغض رکھیں گے تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ جنت مل سکتی ہے. تو اب جنت میں چلیے آپ نماز، میں اس کو بات کی بات ہے علیحدہ چیز، نماز کو ہاتھ یوں رکھے یوں کرے. جنت میں جانا ہے تو آپ پیغمبر کے بعد جب جنت کے سرداروں سے محبت عقیدت نہیں ہوگی اور ان سے دشمنوں سے نفرت نہیں ہوگی تو اس وقت تک جنت نہیں مل سکتی. یہ آسان سی بات ہے، کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو قرآن نے کس طرح سے متوجہ کیا، رسول نے جو ہے نماز کے عالم سب کو تعارف کرایا، اور رسول کے اولاد سے اتنی دشمنی کہ آج ان کے چاہنے والوں کو جو ہے میں نے انداز لگائیے کہ انڈونیشیا تک رسول کی اولاد پہنچی جانے بچا. وہاں بھی میرے پاس ایک آیا تھا آپ کا اس کے سری لنکا کا، اس کے پاس جو دعائیں تھیں شافی تھے، اس کے بعد دعاؤں کے 12 امام ان کے اندر کرنا موجود تھے. یہ تو اب یہ سعادات کہاں تک پہنچے جو ہے، تو یہ کون کر رہا تھا، کس کے خوف سے جا رہے تھے جو ہے. اور پھر اس کے بعد اس دور کے اندر بھی اندازہ لگائیے کہ وہ جہاں مرکز خدا کا گھر ہے اور وہاں جو رہنے والے ہیں وہ محلہ بنی ہاشم کہاں گیا، اور وہاں کے رہنے والے جو عالم ہم اور سعادات اولاد ہیں رسول کی، ان کی حالت جو جا کر دیکھیں کہ پوری تاریخ اسی ساتھ کی دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اسلام تو جو ہے تم غیر مسلم خدا کو نہیں مانتا ہے اس پر بھی تم ظلم نہیں کر سکتے ہو، اس کو بھی گھروں کو نہیں اجاڑ سکتے ہو. یہ کون سا اسلام ہے کہ تم اسلام کر رہے ہو؟ تو اتنی آل محمد کی دشمنی ہے ان کی، تو آج تک اتنی بات، تو پھر اس وقت کتنی دشمنی ہوگی آل محمد سے کہ جو صورت یہ تھی. تو آج بھی وہی ہے کہ چاہنے والوں کے جہاں نشانات ملتے ہیں. رسول کا جو پتھر تھا یوں آپ نے رسول نے اسے کیا تو پتھر جو گڑھا سا ہوتا ہے اسے پانی نکل گیا، وہ پتھر کہاں غائب ہو گیا. جتنے رسول کے نشانات تھے معجزات کے ان سب کو آل سعود نے سب کو مٹا دیا ہے، سب کو مٹا دیا. اور پھر قرآن حکیم جو ایک جملہ عرض کر دو، قرآن حکیم کی کئی آیتیں ہیں کہ گزشتہ قوموں کے جو کھنڈرات ہیں جو عروج پر تھی، تم دیکھو کہ عروج کیا تھا اور آج کیا ہے. جب کھنڈرات ہی ان کے نہ رہے، جب ان کے لیے کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ جن پر عذاب نازل ہوا تھا ان کے مکانات اور محلات کے ان کے سب کے کھنڈرات کو دیکھو تو وہ آج کیا ہو رہا ہے، تو تاکہ عبرت حاصل کرو. تو پھر
ان کو باقی رکھنے کا جب قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ صاف کر دو کہ تم عبرت حاصل کیسے رہو، تو پھر ان کے مزارات کو کیسے آپ دو کہ جن کو دیکھ کے معلوم کہ ان کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج اب نمازیں مسجد آباد ہو رہی سب کچھ ان کی قربانیوں سے اگر نہ ہوتی تو آج صحیح دین ہم تک نہیں پہنچا۔ تو ان کی آپ تم توہین کر رہے ہو، تو خدا تو ان کے نشانات کو بھی جو دشمن تھے، جو سرکش تھے، ان کے نشانات کو کہا کے رکھو تاکہ اس میں تم کو نافرمانی سے بچو کہ سرکش تھے تو ان کا انجام یہ ہوا۔ اور یہ جو میرے فرمانبردار بندے تھے جنہوں نے میرے دین کی خدمت کی، ان کے نشانات کیوں نہیں باقی رہے تاکہ تمہیں معلوم ہے ان کی وجہ سے سب کچھ ہمیں دین ملا ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام فطرت ہے، یاد رکھیے، اور جب فطرت کے جو حصول ہے عقل کا وہی حصول ہے۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اسلام کا فطرت عقل دونوں سے متعلق جو حصول ہے، اور پھر قرآن انہی کی تائید کرتا ہے۔ تین چیزیں ہیں ہر چیز کے سچ پر رکھنے کے لیے، فطرت، عقل سلیم، ہر ایک کی نہیں۔ اب ایسا آدمی کہ جو آ کے وہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا، جو اپنی جوہریوں کے مسائل نہیں سلجھا سکتا وہ دین کے مسائل سلجھانے کے لیے آ جائے تو اب اس سے کیا ملا ہے؟ تو دین جو ہے بہت واسٹ ہے، دین جو ہے معمولی چیز نہیں، ایک ذرا سی چیز بھی، میں تو جہاں تک میری نگاہ ہے کہ وہ سائنٹیفک ہے، لاجک ہے اور فطری چیز ہے جو ہے اسلام کی۔ تو اس لیے احترام قبر جو ہے یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ جب ہر قوم جو ہے ان کے مقبرے بنا رہی ہے، ان کی جگہوں کو محفوظ کر رہی ہے، وہ نیو یارک میں کہاں جائے تو واشنگٹن کس اسٹوڈیو وہ مورتی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، ان کا بڑے جو محسن تھے وہ۔ اور پھر یہ کسی نے علم میں بھی اگر کمال حاصل کیا ہے، کسی نے جو وہ انعام یافتہ ہے، یعنی ایسی جو ہے جسی قوم کے جنہوں نے کہ یہ آئنسٹائن کی مثلا دیکھیں ان کی جو تھیوری ہے ٹائم اور اسپیس کے اوپر جو ہے، تو اب یہ کو ریسرچ کر ہم نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے کہ کتنی باتیں اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی ٹائم کے اوپر اسپیس کے اوپر میرا آرٹیکل انشاءاللہ آ جائے گا بہت کافی، تو وہ اس سے معلوم ہو گئے کہ ان کی ریسرچ سے آپ کی باتیں ثابت ہو رہی ہیں جی۔ تو وہ ان کو انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے، ان کے ہر چیزوں کو محفوظ کر رکھا ہے، علمی چیز کو جو ہے۔ تو آپ جو ہے باب مدینہ العلم کے جو چاہو مجھ سے پوچھو تو وہاں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی ہستی آپ کے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے۔ تو نصیبی ہے یہ جی، بد نصیبی ہے کہ خدا نے آپ کو ایسی عظیم ہستیاں عطا کی اور آپ ان سے تھے، اور ان کے نشان قبر بھی تم پتہ ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے جی، انسانیت نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے؟ وہی عرب اسلام سے پہلے جو حالت تھی اسی کی طرف وہی ان کی حالت ہے، دور جاہلیت، وہ دور جاہلیت آج بھی وہی نظر آتا ہے۔ تو خدا کے لیے جو ہے پوری امت پر رحم کیجیے، ان کو تاریخی بھی نہیں رکھیے، ان کو تعارف کرائیے اور ان تک علم پہنچائیے، قرآن کا شرافت پہنچائیے جو ہے۔ ابھی اگر ہم پچھلے عشرے میں دیکھیں کہ صدام نے کتنا ظلم اور بربریت روا رکھا، اور اس نے کیا کوشش نہیں کی کہ کربلا میں وہ حرموں کو ختم کر دے اور عراق میں روزوں کو مٹا دے، مگر خود مٹ گیا۔ نہیں، اب میں ایک جملہ اور کر رہا ہوں، ایک جملہ جہاں آگے بات آپ کو کہے جو چیز ہے کہ حج کے موقع پر آپ کو جو ہے چند ملین ملیں گے، کربلا میں جس نے اسلام کو بچایا رسول کے اولاد رہے، 12 مہینے آپ تک جائیں تو وہاں لاکھوں افراد آپ کو ملیں گے، لاکھوں ملیں گے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے کہا، خدا نے رسول سے کہا اے رسول تو نے میرا نام بلند کیا، میرا ذکر بلند کیا، تو عدل کا تقاضا ہے کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرا ذکر بلند کیا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں رسول تیرا بھی ذکر ہوگا، نماز میری ہوگی اس میں تیرا بھی ذکر ہوگا، جو ہے عدل کا تقاضا جی ہے۔ تو اب یہ پیغمبر کے بعد جو ہے یہ کربلا والوں میں اتنی کیوں قدرت پیدا کر دی ہے کہ کروڑوں آدمی جو ہے وہ جب سے جائیے، اور صرف 40 کے متعلق معلوم ہوا کہ وہاں کروڑوں تک آدمی ہو جاتے ہیں، اور کتنا انتظام ہوتے ہیں، کوئی حکومت کا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے جا کے بھائی، یہ رسول کے نام چل رہا ہے، کتنے قربانیاں دی، بچہ ذبح کرا دیا، تو اس کے بعد جو ہے تو یہ کیا؟ تو اے آل محمد، میں تو کہتا ہوں اے آل محمد، توحید کہے گی تم نے میرے ذکر کو بچایا، رسول کہیں گے اے میری اولاد تم نے میرے کلمے کو بچایا۔ تو اب ان دونوں حضرات کا ان طرف سے یہ تائید ہے کہ ہم دونوں جو ہماری طرف سے تمہیں تائید ہوگی، اور میرے گھر میں اتنے لوگ نہیں آئیں گے جتنے تمہارے گھر کے اندر جو ہے اس طریقے سے آ کے تڑپتے آئیں گے اور اپنی حاجتیں پورے گئے۔ تو ورفعنا لک ذکرک جو ہے عدل کا تقاضا یہ ہے۔ تو پھر رسول کے ذکر کو، خدا کے ذکر کو بچانے والے جی ہستیاں ہیں، تو خدا اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ ان کو، اور یہ قتل کرتے رہے گے ہم پھر بھی تمہیں بڑھاتے رہیں گے، جو ہے وہ اپنا جو سلسلہ ہے اس کو بچا اور ہماری جو ذمہ داری ہے۔ اور آج جا کے دیکھیں، خود جا کے دیکھیں، واضح چیز ہے کہ اس سے پہلے کتنے ظالم آئے، مٹ گئے، اور اب یہ زینبیہ پر پورا زور لگائے ہوئے ہیں، اور وہ مظلوم بی بی
اور وہ رسول کے اسلام فاطمہ الزہرا پورا کو کیا اسلام مانتے بچا ہیں؟ کے لائیں گے۔ ارے جب فاطمہ الزہرا کے مقبرے کو گرا سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی کیا ہو سکتا ہے اس رسول کی، ہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے ہر نبی نے جی خدا کی رضا چاہیے، اور خدا نے اپنے رسول سے کل کہا کہ تو اے رسول ہم نے تیرا قبلہ بتا کے تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ، تو رسول کی یہ منزلت، اور رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا چاہتے ہیں۔ اب شہزادی کی کیا عظمت ہوگی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو عظمت زہرا کہاں تک پہنچ گئی جو ہے کہ رسول جو ہے وہ رضا شہزادی کی رضا کو اپنی رضا چاہ رہے ہیں، اور جبکہ خدا رسول کی رضا طلب کر رہا ہے، تو اب اس شہزادی کے مقبرے کو بھی تم نے برداشت نہ کر سکے؟ جی کیا تم محبت کرتے ہو؟ کیا رسول سے محبت اسی کا نام ہے؟ جی اور تو میں نے کہا بھی تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والبعث اور تقدیر، یہ 7 ایمان کی شرطیں آپ کہتے ہیں، ہم ان 7 پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبر نہیں۔ جی نیکی اللہ کی طرف سے، اگر وہ عذاب نیکی کے استعمال کے لیے دی ہے، برائی ہماری طرف سے ہے، جی نہیں کہ سب اسی کی طرف سے ہے، تو پھر سزا کا ہے کہ جنت جہنم کا ہے کی ہے۔ تو اب یہ کہ 7 چیزیں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کی شرطیں جب 7 بنائی تو ہم تو 7 پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی ایک اور کسی غیر کو جو مسلم ہو اس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے، کچھ ظلم کر سکتے؟ تو قرآن حکیم کی آیت ہے، کسی ایک نفس کو قتل کیا، نفس کہا مسلمان نہیں کہا ہے، نفس جس نے ایک نفس کو قتل کیا پوری انسانیت کا قتل کیا اس نے، جو اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام تو اس طرح رحمت ہے، اس طریقے سے جو ہے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اور آل محمد کی دشمنی آج تک بھی نہیں ختم ہو رہی، جی ان سے ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جو ناظرین ہیں اس میں بلا تفریق ہر قوم ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک امن کا میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں آل محمد کے بارے میں ان کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ ہمارا پیغام عالمگیر امن کا میسج ہے۔ جی ہم تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم پتھر کھا رہے ہیں طائف میں، ملک آتا ہے تو کہیں تخت الٹ دو، نہیں میں پیغمبر رحمت ہوں۔ ارے بھائی پیغمبر رحمت جو ہے، ایک جملہ عرض کر دو، خدا رحمان ہے تو اس کی رحمت صرف مسلمان کے لیے، سب کے لیے، جو ایمان نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ جی رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، جتنے رہنے والے ہیں جو رسول نہیں سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت تو قرآن سب کے انسانوں کے لیے رحمت۔ تو جب رسول سب کے لیے رحمت ہے، خدا سب کے لیے اس کی رحمت ہے، تو تم کون سے ٹھیکیدار آ گئے کہ تم جو ہے تم اپنے قدر سے ظلم کرتے اختلاف کرو، ظلم کرو، خدا کی انسانیت کے اوپر رحم نہ کرو۔ تو سب سے بڑی چیز ہے مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اور اس میں جملہ حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے کہ الخلق مخلوق میری کنبہ ہے، میرے نزدیک وہ قریب ہے کہ جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انسانیت کی جو قدر کرتا ہے۔ احترام انسانیت جو ہے بنیاد ہے دین کی، اگر یہ ہے تو تب دین بھی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے۔ تو اسلام تو یہ سلامتی، خود اسلام کے معنی سلامتی، ایمان کے معنی امن جو ہے وہ بنیاد بھی یہی ہے۔ تو جو اسلام مسلمان کے اندر تم آپس میں اس کے اسلام کو جو ہے رحمت ثابت نہیں کر رہے ہو، شو کر رہے ہو کہ اسلام جو ہے ایسا تنگ نہیں تھے، جی اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ ہاں مسلمانوں کو اپنے نظریات سے، خارجی نظریات سے اسلام کو پاک کرنا ہوگا۔ ہاں بات کر رہا ہوں، پھر ایک دوسرے کو مارنا قتل کرنا، اس میں یہ کون سی ٹھیکیداری ہے جی تم کی؟ ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہاں تو اسلام تو سب کے لیے رہ رہا جی، تو اسلام رحمت ہے سب کے لیے، جو خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے، رسول اس کے بھی رحمت ہے جی، کہ جو رسول کو نہیں مانتے سب کے لیے رحمت ہے۔ تو اسلام سب کے لیے رحمت ہے، تو مسلمان بھی وہی ہو سکتا ہے جو اپنے گفتار سے، کردار سے تمام انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہو، معلوم ہو کہ یہ اسلام ہے کہ کیسا ہر ایک کی خدمت کے لیے، ہر ایک کی ہمدردی کے لیے، ہر ایک کو ساتھ دینے کے لیے جو ہے سب کے لیے امپلیمنٹ ہو سارا عمل، جیسے کہ یہاں ہے۔ ہاں یہی چیز جو یہ اپنا ہے بھائی، ڈاکٹر کے نسخہ بیماری کا، وہ بیماری کا نسخہ جو ہے وہ اگر ڈاکٹر بیٹا استعمال نہیں کرتا ہے تو مر جائے گا، اور دوسرا اگر ڈاکٹر وہی اپنے کے استعمال کرے گا تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسلام ایک نسخہ حیات ہے، وہ نسخہ حیات ہے، انہوں نے وہ نسخے کو اپنایا ہوا ہے۔ جو اسلامی فنڈامنٹل جو چیزیں ہیں بنیاد کی، ریاست کی جو ہے وہ ریاست کی بنیادی چیزیں انہوں نے اپنا رکھی ہیں۔ اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو ہے بھوکا مر جائے تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے، بے علاج مر جائے تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہو سڑک پر تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے، جان کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے۔ یہ چاروں چیزوں پر یہ عمل کرتے ہیں۔
اسلام ہے یہ وہ ہماری جو اصول ہے دین کے وہ عمل کریں تو ترقی کیوں نہیں کریں گے جی؟ جی تم تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، مال غصب کرنے کے لیے، یہ کون سا ہے؟ یہ تو انسانیت نہیں، تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ تو جہاں یہ ولایت سے منحرف ہوئے تھے آل محمد آل محمد، وہ تو ہم نے جہاں تک کہا کہ کمیونزم کا نظام یہ ہے کہ چھین کر تقسیم کر دو، جی یہ ہے، تو آل محمد کا نظام اسلام کا یہ، اور خود بھوکے رہ کے دوسرے کا پیٹ بھر دو، سبحان اللہ۔ یہ اس سے آگے ہے۔ تمہیں اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کا پیٹ بھر دو۔ اور ایک جملہ جہاں بات آگی تو آپ نے کی کہ اسلام یہ ہے کہ جذبہ کہ 4 مجاہدین زمانہ پیغمبر میں غازی آباد کو جنگی یرموک میں شاید، تو 4 مجاہدین زخمی بیٹھے تھے، پڑے تھے میدان میں، ایک مجاہد کا عزیز پانی کے جام لے کر وہاں گیا، 4 ادھر زخمی تڑپ رہے تھے، اس نے انکار کر دیا پینے سے، دوسرے کی طرف اشارہ کیا، دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ تیسرے کی طرف سے انکار کیا، تیسرے کے پاس پہنچا تو چوتھے کی طرف اشارہ کیا، چوتھے کے پاس پہنچا دم توڑ چکا تھا، واپس جب آئے تو تینوں دم توڑ چکے تھے۔ تو اسلام یہ جذبہ پیدا کرتا ہے ایثار و قربانی کا، کہ اگر پیاس تڑپ رہا ہے تو اس کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ بھی پیاسا مر رہا ہے۔ جو اسلام اس طرح یہ اس طرح پیدا کرتا ہے جذبہ، یہ کون سا اسلام ہے کہ جو تم قتل گارہ کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری تمام اسلامی ریاستوں میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ کون سی چیز ہے وہ؟ تو اب دوسرے کو تم کیا کلیم کر سکتے ہو جی بھائی؟ جی تو اسلام جو ہے، اسلام تو صرف نام اسلام کا ہے، اسلام کریکٹر کا نام ہے، افکار نہیں ہے۔ کریکٹر کا، کردار کا نام ہے اسلام جو ہے۔ اگر وہ کردار ہے اور تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر وہ کہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ تو وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ کہ فراڈ ہے، خدا کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی فراڈ ہو جائے۔ جی اور ناظرین، ہمارے پاس اب ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ہم گفتگو آپ نے سنی کہ جنت البقیع سے لے کے زینبیہ تک اس موضوع سے ہم نے گفتگو کی، اور آپ کا ہوسٹ علی موسوی اپنے معزز مہمان مشتاق حسین شاہدی صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔